السلام علیکم فرینڈز، جی تو دوستو حاضر ہے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ خاص طور پر ان دوستوں کے لیے ہے، ان پیشنٹس کے لیے ہے جن کے پاؤں پر سوزش ہے یا پاؤں ٹانگوں پر سوزش، گھٹنوں کا درد، چلنے پھرنے میں تکلیف، جوڑوں میں درد اور سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر یہ لوگ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، عمر رسیدہ، لیکن آج کل کی خوراک کے مطابق یہ نوجوانوں میں بھی یہ چیزیں پائی جانی شروع ہو گئی ہیں، جسے ہم عام طور پر یورک ایسڈ کے مسائل کہتے ہیں۔ جو یورک ایسڈ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے جسم کے اندر عام طور پر دو بنیادی اس کے جو ہے نا مسائل پیدا کرتا ہے، جس میں پہلا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر طرح کے جسم کے گھٹنے میں، کونیوں میں، اسی طرح پاؤں کے جوڑوں میں، ٹخنے والے، ان میں درد ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پیشنٹ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو ہے وہ ایک پرابلم بن جاتا ہے، اور جوڑوں میں سوزش بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یورک ایسڈ کے امراض میں مبتلا پیشنٹ کو جو ہے وہ یورینیشن کی پرابلم بھی ہوتی ہے، جس میں پیشاب کا جو ہے وہ جل کے آنا یا اس کا کلر ضرورت سے زیادہ یلو ہونا، یہ بھی یورک ایسڈ کی جو ہے وہ کچھ نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ یورک ایسڈ کے امراض میں مبتلا ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ چاول، بڑا گوشت اور جو ہے وہ یورک ایسڈ یعنی ایسڈک چیزوں والی چیز آپ کو نہیں کھانی چاہیے، جیسا کہ آپ کو کولڈ ڈرنک وغیرہ، کسی بھی طرح کی سوڈا ڈرنکس جو ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، چائے شائے، ان چیزوں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس ایک پروڈکٹ آپ کو شو کی جا رہی ہے، یہ ہائی نون کمپنی کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف کمپنیز بنا رہی ہیں، ایک برانڈ ہے مارکیٹ کا ویل نون ہائی نون کے نام سے۔ یہ فیوکساسٹیٹ جو ہے ایک سالٹ ہے جسے کنٹین کرتی ہے، یہ ٹیبلٹ ہائیلورک کے نام سے 80 اور 40 2 mg میں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ اگر آپ انیشیل یوزر ہیں تو پھر آپ کو 40 mg یوز کرنی چاہیے۔ اگر آپ جو ہے وہ پرانے پیشنٹ ہیں اور آپ کے معاملات بالکل حل نہیں ہو رہے، پھر آپ 80 mg جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، یا ونس اے ڈے بھی لے سکتے ہیں، ٹوائس اے ڈے بھی لے سکتے ہیں۔ ٹوائس اے ڈے 80 mg کی ڈوز زیادہ ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ مسئلہ ہے پھر آپ ٹوائس اے ڈے لیں، ورنہ آپ ونس اے ڈے 80 اور ریکمینڈڈ یہ ہے کہ 40 mg ٹوائس اے ڈے آپ لیں۔ یہ جو ہے یہ فیوکساسٹیٹ یہ پروڈکشن کو کم کرتا ہے یورک ایسڈ کی، اس کو کم رکھتے ہوئے، یعنی کہ یورک ایسڈ کا جو ہے میٹابولزم کا نظام ہمارا، یورک ایسڈ جس کی وجہ سے یورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے جسم میں، یہ اس کو یورک ایسڈ کو کی مقدار کو جو جسم میں بنتی ہے اس کو کم رکھتا ہے، اور جس کی وجہ سے کرسٹل جو ہے کرسٹل بلڈنگ جسم میں کم ہو جاتی ہے، اور آگے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ کم ہوں گے۔ اگر آپ کو جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ ہے، پریگنینسی ہے، کڈنی پیشنٹ ہیں آپ، لیور یا ہارٹ کا کوئی مسئلہ آپ کو رہتا ہے، کیٹرک یعنی کہ موتیا وغیرہ یا گلائکوما آپ کو ہے، تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ فیوکساسٹیٹ لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ ویسے تو فیوکساسٹیٹ ہے اپنا، اس کی کوئی خاص ایشوز ہیں نہیں اپنا، لیکن پھر بھی یہ میڈیسن ان چیزوں میں جو ہے نا وہ آپ کو پرابلم کر سکتی ہے۔ یہ جو ہے نا وہ اپنا فیوکساسٹیٹ جو میڈیسن ہے یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کرونک ہائپرسیمیا جو پیشنٹ ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے جب آپ کو گاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جوڑوں کی سوزش اور درد ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں گاؤٹ والے پیشنٹ جو ہیں ان کو عام میڈیسن جب اثر نہیں کرتی، پھر ڈاکٹر آپ کو فیوکساسٹیٹ پہ لے کے آتا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا وہ صورت میں آپ یہ کھا سکتے ہیں، اور اس کا استعمال جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، آپ مارکیٹ سے جو ہے نا وہ لے کے اس کو استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ پرہیز کریں۔ کھانے میں جو ہے وہ آپ سلاد کا استعمال کریں، اور ہرے پتے والی سبزیاں جیسے کہ پالک ہے، ساگ ہے وغیرہ، ان کا، چاول کا، بڑے گوشت کا، اور ایسڈک ڈرنکس وغیرہ مارکیٹ میں فیزی ڈرنکس جتنے بھی اویلیبل ہیں ان سے پرہیز کریں، تاکہ آپ کو اس کا پراپرلی رزلٹ آؤٹ مل سکے۔ ہماری ویڈیوز معلوماتی پرپز کے لیے بنائی جاتی ہیں، آپ کو جو ہے نا وہ سویئر ایشوز ہوں تو اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ تھینک یو۔